شکر خدائے محمد و آل محمد کے فرش ولائے محمد و آل محمد پر تفسیر قرآن کے بہترین عنوان سے حاضر خدمت ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے مسلسل سلسلہ کلام 7ویں نشست میں داخل ہو رہا ہے۔ یقیناً سورہ مبارکہ حل عطا، سورہ مبارکہ الانسان، سورہ مبارکہ الابرار، سورہ مبارکہ المفتح، یہ مختلف نام سورہ حل عطا کے اور اس کی تفسیر کا بیان، اس کے ساتھ ساتھ کہ انسان کی پہچان کے لیے سورہ مبارکہ انسان سے رہنمائی۔ لیکن تفسیر سورہ حل عطا کے ساتھ ساتھ روزانہ ایک ایسی نماز کا تذکرہ بھی شامل کہ جو انسان کی مشکلات کے حل کے لیے بارگاہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے عنایت کی گئی۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ کسی کو پورے اپنے مکتب میں ایک معصوم بھی نصیب نہ ہو، اور ہمیں خدا نے ایک نہیں، دو نہیں، پورے 14 معصوم نصیب کیے۔ اگر 14 معصوم ملنے کے بعد بھی ہم معصوم کی مرضی کے نہ ہو سکے تو پھر خدا معلوم کون سا اور مکتب ایسا قائم کیا جائے جس میں معصوم کی مرضی کے لوگ منعقد ہو سکیں یا پائے جا سکیں۔ لیکن نماز کے باب میں کل ایک نماز کا بیان ہوا، جو نماز شیخ طوسی نے روایت کو بیان کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ میں نماز کے طریقے کو ریپیٹ نہیں کر رہا، صرف اشارے کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ میں سے اکثر وہ ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے کہ قرضے لے تو لیے ہیں مگر ادا نہیں ہو رہے۔ قرضے لینا بڑا آسان ہے، یہ طریقہ ہے دنیا کے سامراجی طاقتوں کا کہ پہلے انسان کو ایسے سبز باغ دکھاتے ہیں، اور جب سبز باغ دیکھ کر انسان متوجہ ہو جائے تو پھر اسے اپنا عادی بنا لیتے ہیں۔ تو میں پلاسٹک منی کو سبز باغ کہوں تو پھر قرضوں کی ادائیگی کے لیے کوئی دعا تلاش کروں، تو نماز تو انشاءاللہ ہم شکل اجتماع میں طریقہ فرادہ کے لحاظ سے انشاءاللہ ادا کریں گے مجلس کے ختم ہونے کے بعد۔ اور چونکہ اس نماز میں ایک عمل شامل ہے، یہ عمل بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ عمل شب ہائے قدر میں عمل قرآن کیا جاتا ہے، اس سے بالکل ملتا جلتا یہ عمل ہے، ذرا سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ۔ اس میں ہر معصوم کا نام لے کر بکا یا اللہ 10 مرتبہ، بے محمد 10 مرتبہ، یہاں بکا یا اللہ کے بعد یا محمد ہو، یا محمد کے بعد یا علی ہو۔ قسم بخدا کوئی اور طریقہ مجھے یاد ہو نہ ہو، اگر میں 12 اماموں کے نام لے کر دعا مانگوں تو شاید نہیں، یقیناً میری مشکل حل ہو جائے۔ اگر دیوانہ دانہ ہو سکتا ہے تو قرض رکھنے والا قرض سے پاک کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب کبھی اپنے لیے دعا کیجئے اور کچھ یاد ہو نہ ہو، یا محمد ہو، پہلے معصوم کون؟ پیغمبر، پھر جناب سیدہ مولائی متقیان الاخر، پورے 14 معصومین کے نام اپنے اعتبار سے اپنی زبان کے لحاظ سے لیجئے کہ نام اتنے حسین ہیں کہ خدا کا حسن نکھر جاتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آج کے اعمال میں بھی شامل۔ ایک شخص ہے جس نے خط لکھا ہے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں، اور اتفاق سے اس نے بھی سوال کیا مولا سے کہ مولا میرا قرضہ ادا نہیں ہو پا رہا، کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ میں پھر بات کو دہراتا ہوں، قرضہ لینا آپ کا مسئلہ ہے، قرضہ ادا کرنے کی دعا بتانا معصوم کا مسئلہ ہے۔ آپ اپنے مسائل کو ٹھیک کیجئے۔ معصوم نے تو ہمیشہ سے اتنا عطا کیا ہے کہ دامن چھوٹا پڑ جاتا ہے۔
وہ دامن کہاں سے لاؤں جو آل محمد کی سخاوت کو سمیٹ لے. مجھے تو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اتنا یقین ہے کہ طریقہ مجھے مانگنے کا نہیں آتا مگر ان کو دینے کا تو آتا ہے. تو معصوم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مولا مجھ پہ قرضہ بہت ہو گیا ہے، تو قرضے کو ادا کرنے کے لیے کوئی طریقہ بتا دیجئے. امام علیہ السلام نے 2 باتیں بیان کی. یاد رکھیے یہ دونوں باتیں اتنی آسان ہیں کہ اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے جو میں سوچوں کہ کب کروں اور کب نہ کروں. کبھی ہوتا ہے شرائط ہوتی ہیں کہ باوضو ہونا ہے، غسل کر کے آنا ہے. کبھی شرائط ہوتی ہیں کہ انسان کو قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا ہے. کبھی شرائط ہوتی ہیں کہ انسان کو باطہارت رہنا ہے. امام فرماتے ہیں 1 یاد رکھو، استغفار کثرت سے کرو، تمہارے قرضے ادا ہو جائیں گے. انما الاعمال بالنیات کا جملہ بہت حسین ہے کہ انسان کے اعمال کا انحصار نیت پر ہے. آپ تسبیح پڑھنے سے پہلے نیت کرتے ہیں، تسبیح سیدہ پڑھنے سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ صرف تسبیح شروع کر دیتے ہیں؟ نیت کرنی چاہیے. نیت میں تسبیح سیدہ بجا لاتا ہوں اپنے فلاں کام کے لیے، اپنے فلاں کام کے لیے، اپنے فلاں کام کے لیے، قربتاً الی اللہ. ہماری اور آپ کی عادت کیا ہے؟ تسبیح کی التماس کی، تسبیح اٹھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ شروع ہو گئے. نہیں، نیت کیجئے کہ ہر عمل جو تقرب پروردگار کی علامت ہے اس میں نیت لازم ہے. اور پھر نیت میں اپنا مسئلہ بیان کیجئے. آپ تسبیح کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ امام زمانہ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، امام کی سلامتی کے لیے، امام کے دشمنوں کی تباہ و بربادی کے لیے، مومنین مومنات کے تحفظ کے لیے، اپنے مسئلے کے حل کے لیے، اپنے قرضے کے ادائیگی کے لیے تسبیح کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ قسم بخدا اگر کوئی اور ذکر تسبیح سیدہ سے افضل ہوتا تو اللہ کا رسول اپنی بیٹی سیدہ کو وہی عطا کرتے. تو یہ تسبیح کی بات ہے. تسبیح سیدہ کے عنوان سے استغفار پڑھنے سے پہلے نیت کیجئے کہ میں استغفار کی تسبیح پڑھتا ہوں برائے ادائیگی یہ قرض، قربتاً الی اللہ. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر درود کی تلاوت، پھر پڑھیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ہم بغیر نیت کے، بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے، بغیر درود کا سہارا لیے ہوئے استغفار کو ویسے ہی لقلقہ لسانی سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، تو اس لیے اثر ویسا نہیں ہو پاتا جیسا کہ ہونا چاہیے. بڑے ادب کے ساتھ، انتہائی معذرت، جملے سخت ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب آئیے، امام نے ایک طریقہ بتایا کہ انسان پہ جب قرض زیادہ ہو جائیں تو اسے چاہیے استغفار بہت زیادہ پڑھے. لمٹ بیان نہیں کی ہے کتنا پڑھے، پر جتنی آپ کی ہمت ہو. جب تک جاگتے رہیے، پریشانی میں اس کو کچھ کہیے، اس کو کچھ سنائیے، گھر میں ڈانٹیے بچوں کو، اہلیہ کو. اس سے بہتر ہے استغفار کیجیے. کہ بچوں کو ڈانٹنے سے قرضہ ادا نہیں ہو جائے گا، بیوی کو جھڑکنے سے قرضہ ادا نہیں ہو جائے گا. قرضہ ادا ہوگا تو خدا کے ذکر کے برکت سے ہوگا انشاءاللہ. تو ادائیگی قرض کا مسئلے میں امام کی روایت کا پہلا حصہ کہ استغفار پڑھا جائے. پھر فرماتے ہیں اپنی زبان کو مسلسل اس طرح سے جاری رکھو کہ جتنا ہو سکے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کیا کرو. اٹھتے بیٹھتے، آفس میں کام کرتے ہوئے اگر آپ کا مسئلہ زبان کے استعمال کا نہیں ہے، آفس کے مسائل مختلف ہوتے ہیں. کبھی آپ کی زبان سے آپ کے آفس کے معاملات مرتب ہوتے ہیں، کبھی آپ کی نگاہوں سے مرتب ہوتے ہیں، کبھی آپ کے ہاتھ سے مرتب ہوتے ہیں. تو آپ کی جو جاب کی نوعیت ہے اس پہ گنجائش اگر ہے کہ آپ کچھ پڑھ سکتے ہوں اخلاقی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، تو آپ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتے رہیے. امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے جملے قرضہ ادا ہو جائے.